برادر عزیز مخلصی فی اللہ حضرت علامہ حامد رضا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس بزم نور تک پہنچا۔ کثیر تعداد میں مشائخ اور علماء جلوگر ہیں، اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور اس آستانہ عالیہ کے فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے کہ جو اس کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اور اس کی شریعت کی طرف پشت کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ بتایا ہے کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ہم جن فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہر مجلس کو مجلس تربیت بنا دیا جائے، اور مجھ سے پہلے کا خطاب بھی تربیت پہ مبنی تھا، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند ایک ایسی گزارشات پیش کروں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکیں کہ ہم کس مرحلے میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کے ذکر کی طرف پشت کر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، شریعت سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کی زندگانی ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک سزا تو یہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں، زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں، اور دوسری سزا یہ دیں گے کہ قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو آنکھیں نہیں ہوں گی بلکہ نابینا ہوں گے۔ جو ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں ان کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ اب اس کی طرف توجہ کی ضرورت، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو تعیش کی زندگی گزار رہے ہیں، عیاشی میں وقت گزار رہے ہیں، حرام خور بھی ہیں، حرام کار بھی ہیں، وہ بڑی خوشیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی تو تنگ نہیں کی ہے، تو قرآن حکیم میں اعلان کر رکھا ہے کہ میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں جو شریعت کی طرف پشت کر لیتے ہیں، جو منہ پھیرتے ہیں شریعت سے، ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے بدمعاش لوگ، ان کی زندگی تو خوشیوں میں بیت رہی ہے، تو اللہ نے ان کی زندگی تو تنگ نہیں کی ہے۔ یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب یہ دیا مفسرین نے کہ یہاں اس زندگی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بدمعاش لوگ جب قبر میں آئیں گے تو ہم قبروں کی زندگی تنگ کر دیں گے، ہم ان کی قبریں تنگ کر دیں گے، قبر کی زندگانی تنگ کر دیں گے۔ ایک سزا تو یہ دیں گے کہ قبر کی زندگی تنگ کر دیں گے، اور دوسری سزا یہ دیں گے قیامت کو انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 ہائے مقدس کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کے سمجھایا تھا کہ جب قبر تنگ ہوتی ہے
تو دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں. ایک بار چوڑائی کی طرف سے جڑتی ہیں قبر کی دیواریں اور ایک بار لمبائی کی طرف سے جڑ جاتی ہیں. تو جو ان کے درمیان آتا ہے اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو یہ سزا کس کو دیتے ہیں کہ جو شریعت کی طرف پشت کرتا ہے، جو حضور کی تعلیمات کی طرف پشت کرتا ہے، جو اسلام کی طرف پشت کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کا یہ حشر قبر میں ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں کو بطور خاص ایک پیغام دیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا لا تغبطن فاجرا بنعمتہ، کہ اے میرے غریب امتیوں، کسی بدماش کی بڑی کوٹھی دیکھ کر، کسی کا بڑا بنگلہ دیکھ کر اور کسی حرام خور کی انڈسٹری دیکھ کے کبھی حسرت مت کرنا میں اس جیسا بن جاؤں. کسی کی زیادہ ثروت دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی جاہ و حشمت دیکھ کر، کہ جس کے گھر میں دولت ہو مگر شریعت نہ ہو، پیسہ ہو مگر سجدے نہ ہو، کوٹھیاں ہوں مگر تلاوت قرآن نہ ہو، امیر ہو مگر گھر میں مصلی ویران ہو، اور الماری میں رکھا ہوا قرآن پڑھنے والوں کا منتظر ہو، دولت بہت ہو. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت کے غریبوں مت حسرت کرنا میں بھی ان جیسا بن جاؤں. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ اللَّاقِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ. حضور فرماتے ہیں میری امت کے غریبوں، تم نے ان وڈیروں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی بڑی کوٹھیاں دیکھی ہیں، تنگ قبر نہیں دیکھ سکو گے. تم نے ان کے بنگلوں کے قیمتی فانوس دیکھے ہیں، قبر کا اندھیرا نہیں دیکھ سکو گے. تم نے ان کے قیمتی بیڈ دیکھے ہیں، قبر کے کانٹے نہیں دیکھ سکو گے. فرمایا غریبوں مت حسرت کرنا میں بھی ان جیسا بن جاؤں. کہ جب یہ قبر کی ٹکٹکی پہ چڑھتے ہیں اور جب یہ موت کے شکنجے میں آتے ہیں تو تمہیں نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. اس لیے غریبوں مت حسرت کرنا میں بھی حرام خور امیروں جیسا بن جاؤں. ایک سزا انہیں یہ ملنے والی ہے اور دوسری سزا یہ ملنے والی ہے کہ قیامت کے دن ہم قبروں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور جب قبروں سے اندھے ہو کے اٹھیں گے اس وقت پھر ہر کوئی چیخ رہا ہوگا. اور قرآن کہتا ہے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اس وقت ہر کوئی چیخے گا جو اندھا ہو کے اٹھے گا قبر سے، کہے گا مولا دنیا میں تو بڑی تیز نظر والا تھا، دنیا میں تو بہت خوبصورت آنکھوں والی تھی، لوگ میری نظر کی تعریف کرتے تھے، آنکھوں کے حسن کی تعریف کرتے تھے، مولا میں اندھا کیسے ہو گیا؟ تو قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم جواب دیں گے کہ تیری یہ آنکھیں دنیا میں ٹی وی پر کھلی رہتی تھی، ٹچ موبائلوں پہ کھلی رہتی تھی، بے غیرتی کے اڈوں پہ کھلی رہتی تھی، بے غیرتی کے چینل پر کھلی رہتی تھی، رومانٹک ناولوں پہ کھلی رہتی تھی، اور بدنصیب دنیا میں یہ تیری آنکھ بند رہی تو مصطفیٰ کے قرآن پر بند رہی، مصطفیٰ کی حدیثوں پہ بند رہی. تو جو آنکھیں دنیا میں قرآن پہ نہیں کھلی وہ آج اس لائق نہ تھی انہیں سلامت چھوڑ دیا جائے. اس لیے ہم نے تیری آنکھیں چھین لی ہیں. میری ماں بہنوں بیٹیوں توجہ کرو اس پر، اس لیے کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں. حضور کے صحابی فرماتے ہیں 3 حضور کی امت کے امیروں کے لیے بنے، 3 حضور کی امت کی عورتوں کے لیے بنے، اور 1 دروازہ جہنم کا غریبوں اور مسکینوں کے لیے.
امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے معراج کی رات جب مجھے ایک جہنم دکھائی تو رأیت اکثر اہلھا الاغنیاء، اور دوسری جگہ فرمایا رأیت اکثر اہلھا النساء۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جہنم میں نے اپنی امت کے امیروں کی اکثریت جلتے ہوئے دیکھی، جہنم میں دوزخ میں اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت میں نے جلتے ہوئے دیکھی۔ عورتوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ایک حدیث بھی کافی تھی، وہاں تو آنکھیں بند ہیں یہاں پر، اور بند کی جا رہی ہیں۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیوں سے بے دین جوانوں کی فوجیں نکل رہی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے، جو درس شہ بطحاں نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ تو قبر سے جب بچ نہیں سکتے، کوئی بچ سکتا ہے قبر سے؟ کوئی موت سے بچ سکتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ قبر کی تیاری کی جائے۔ حضرت ویتایو ایک بزرگ گزرے ہیں جو ہر بات سے نا ایک نصیحت کی بات نکال لیتے تھے۔ تو ان کے گھر میں چوری ہو گئی، چور سب کچھ لے گئے، تو حضرت ویتایو جا کے قبرستان میں بیٹھ گئے۔ محلے کے لوگ افسوس کرنے آئے تو گھر والوں سے پوچھا کہ ویتایو کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو قبرستان میں بیٹھے ہیں جب سے چوری ہوئی۔ تو لوگ سیدھے قبرستان پہنچے اور جا کے کہا ویتایو تیرے گھر میں چوری ہو گئی، چور سارا سامان لے گئے اور تو قبرستان میں آیا بیٹھا ہے۔ تو فرمایا کیا کروں میں؟ کہا پولیس کو بتاؤ نا، ایف آئی آر کٹواؤ۔ سننا ویتایو نے کیا جواب دیا، فرمایا پولیس حرام خور ہے، چور کیسے پکڑے گی؟ کہاں کہاں میں اپنے چوروں کو تلاش کرتا پھروں، میں اس جگہ آ کے بیٹھا ہوں جہاں ایک دن میرے چور ضرور آئیں گے۔ اس لیے ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے والے چوروں، ملاوٹ والا مال بیچنے والے چوروں، اور اس ملک کے حرام خور افسروں اور رب اور رسول کے باغی حکمرانوں، ایک دن یہاں ضرور آؤ گے۔ بھائیوں کی زمینیں دبانے والوں اور بے پردہ میک اپ کر کے بازاروں میں پھرنے والیوں اور بیٹوں کی شادیوں پر ڈول بجانے والوں، میوزک چلانے والوں اور اپنی بہو بیٹیوں کو بنا سنوار کر ویڈیو بنوانے والوں، بچو اس وقت سے جہاں ایک دن ضرور آنا ہے۔ قبریں منتظر ہیں، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں قبروں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، اور بڑے بڑے وڈیرے سرمایہ دار اور امیر قبروں میں چیخ رہے ہیں۔ کیا جو غریبوں سے ہاتھ ملانا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے، کہ جن کے بنگلوں اور حویلیوں میں جائیں نا اپنے لیے صوفے الگ رکھیں، غریبوں کے لیے پیڑے الگ رکھیں، جو غریبوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے امیر اب قبروں میں چیخ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حل من احد من یذکر غربتنا، کہتے ہیں ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ جنہیں غربت سے نفرت تھی، غریبی سے نفرت تھی، وہ آج قبروں میں اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کیا مطلب؟ صرف ایک بار درود پڑھ کے اس کا ثواب بھیج دے، صرف ایک بار کل شریف پڑھ کے اس کا ثواب بھیج، شاید ہمارا عذاب کم ہو جائے۔ تو قبروں اور موت سے جب بچ نہیں سکتے تو پھر کیوں نہ موت کی تیاری کی جائے۔ امام الانبیاء فرماتے آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو بہت سادہ آدمی ہو نا، کسی گھر میں کوئی سادہ بچہ ہو اور نمازی ہو اور داڑھی رکھ لے، زلفیں رکھ لے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی رکھے، تو گھر میں نا اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے گھر میں کوئی سائیں پیدا ہو گیا، کوئی ملا پیدا ہو گیا، کوئی صوفی پیدا ہو گیا، کوئی مولوی پیدا ہو گیا ہمارے گھر میں، جس کے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا۔ اسی طرح شادیوں پر جب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں
تو جس عورت نے فیشن نہ کر رکھا ہو نا، چادر میں لپٹی ہو، سادہ لباس ہو، شرم و حیا کی پیکر ہو، ویڈیو نہ بنوائے، تو فیشنیبل عورتیں اس کا مذاق اڑاتی ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اس نے کپڑے کیسے پہن رکھے، اس کو تو کپڑوں کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، اس نے کس رنگ کے کپڑے پہن رکھے، مذاق اڑاتی ہیں، یہ تو کوئی ملا نہیں ہے، یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے، یہ اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے، یخیر الرجل بین العجز والفجور، کہ بندے کو اختیار ہوگا کہ یا تو اپنا نام یہ رکھوا لے صوفی ملا درویش کہلائے، اور یا پھر بروں کا ساتھی بن جائے۔ فمن ادرک ذلک الزمان، حضور نے فرمایا جس کو یہ زمانہ ملے، فرمایا میرے امتیوں یاد رکھنا، فلیختر العجز علی الفجور، نکو بن جانا مگر شریعت کے خلاف نہ چلنا، صوفی کہلوا لینا، سائیں کہلوا لینا، حضور فرماتے ہیں مگر شریعت کے خلاف نہ چلنا، بروں کا ساتھ نہ دینا۔ تو ہم نام رکھتے ہیں نا کہ یہ سائیں ہے، یہ تو صوفی ہے، یہ تو کوئی ملانی ہے، یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات جب اللہ نے مجھے جنت دکھائی تو اکثر اہل الجنت بولہن، تو میری امت کے جتنے بولے تھے سب جنت میں پھر رہے تھے۔ یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فیشنیبل جہنم میں، رب رسول کے باغی جہنم میں، اور بولے اور سادے سب جنت میں پھر رہے تھے۔ موت کی ٹکٹکی اور قبر سے نہیں بچ سکتے تو پھر کیوں نہ قبر کی تیاری کی جائے۔ آج کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو قبر کی تیاری کر رہی ہیں، آج کتنے جوان اور بزرگ ہیں جو قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ مجلس میں تو جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو عاشق رسول نظر آتا ہے، مگر امام الانبیاء کے غلاموں، کافر میں اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ کافر کون اور مومن کون؟ اس نے کہا بالکل سیدھی سی بات ہے، کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کافر اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، جو اس کی مرضی میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جو من چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فقیر نے کہا کافر وہ ہے جو مرضی کا مالک ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتا ہے۔ تو بتائیں گے کہ ہم مرضی کے مالک ہیں یا مالک کی مرضی پہ چل رہے ہیں؟ پورا ملک عذاب کی لپیٹ میں ہے۔ ایک علاقے میں سیلاب آیا، بڑے بڑے باغات اجڑ گئے، زمین دلدلی ہو گئی، نہ ہل چلا سکتے ہیں نہ بیج بو سکتے ہیں، بڑے بڑے تخت پر بیٹھنے والے تختے پہ اتر آئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پہلے ڈینگی کا عذاب آیا، پھر کرونا کا عذاب آیا، مگر ہماری آنکھیں نہ کھولیں، سروں کے اترے ہوئے دوپٹے واپس نہ آئے، آنکھوں کا چھنا ہوا حیا نہیں لوٹا، جوانوں کے ہاتھوں سے ٹچ موبائل نہیں ہٹے، انڈیا کی فلمیں بسوں میں بھی چلتی رہی، ہوٹلوں پہ بھی چلتی رہی، شادیوں پر ڈول بجتے رہے، طوائفیں ناچتی رہیں، خدا کے غضب کو ہم دعوت دیتے رہے۔ ابھی ترکی اور شام کے زلزلے نے پھر ہمیں بتایا ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، فرمایا یہ دن ہیں ہم انہیں گردش دیتے ہیں لوگوں کے درمیان، جو بچ گئے وہ مت سمجھے کہ ہماری نظر میں نہیں ہے، عذاب آنے والا ہے۔ حضور کے غلاموں، ہم عذاب الہی کے مستحق بن چکے ہیں، اب آپ اس بربادی کی طرف جا رہے ہیں جس کی تاجدار انبیاء نے خبریں دی، لیکن آنکھیں نہیں کھل رہی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، معاشرے کو سنوارنے میں سب سے بڑا کردار عورت کا ہوتا ہے۔ جب عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتر جائیں اور عورتیں بن سمر کر میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں میں پھریں
اور عورتوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول ہو، سیرت فاطمہ کی کتابیں نہ رہیں، بچوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل آ جائیں اور سورہ یاسین نہ رہے، اس وقت قوم میں زلزلے آتے ہیں، اللہ کے غضب کے کوڑے برستے ہیں اور قوموں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات کی غلامی کی طرف آؤ، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو بچا لو، ابھی وقت۔ ہر وقت کا ہنسنا تمہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، کیونکہ رونا دل دی میل گواوے تے بچھڑا یار ملاوے۔ ہماری آنکھیں رونا بھول گئیں، ہماری راتیں ویران ہو گئیں، مصلے ویران ہو گئے۔ مسلمانوں کے گھر میں جاؤ تو پوچھنا پڑتا ہے قرآن پاک کہاں رکھا ہے، ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایل سی ڈی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹی وی ایل سی ڈی سامنے سجا رکھی ہے، قرآن کہیں چھپا رکھا ہے، اس کے ساتھ واسطہ جو کوئی نہیں رہا، اس کے ساتھ تعلق جو کوئی نہیں رہا، قرآن چھپا رکھا ہے، ایل سی ڈی سامنے سجا رکھی ہے۔ جن گھروں میں کبھی قرآن گونجتا تھا آج انڈیا کے گانے گونج رہے ہیں، اور جن خاندانوں کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پوشت بھی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، آج ان کے ننگے تھرکتے جسم نظر آ رہے ہیں۔ تاجدار انبیاء کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں، کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر، وہ چلی ہیں زور کی آندیاں کہ چمن حضور کا اڑ چلا۔ ہم برباد ہو چکے ہیں۔ جس قوم کی وہ بیٹیاں بے پردہ ہو جائیں وہ آباد نہیں ہوتی، لٹی ہوتی ہے۔ ہم نے ترقی کا مطلب ہی غلط سمجھ لیا۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، سوچو آج بہو بیٹیوں کے جسم ننگے ہو گئے، آقا کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ جس رسول نے حاتم تائی کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا، کافر کی بیٹی کا، صحابہ کہتے ہیں حضور دوڑ پڑے اس کی طرف، وہ قیدی بن کے آئی تھی حضور کے سامنے، ایک غزوے میں قیدی بنی تھی، تو حاتم تائی کافر کی بیٹی آئی تو دھکم پیل میں نا اس کے سر کا دوپٹہ کہیں گر گیا تھا، تو امام الانبیاء کی جب نظر پڑی تو حضور دوڑے اس کی طرف، اور امام الانبیاء نے قریب جا کے اپنی وہ کالی کملی کہ جس کی عظمت کی قسمیں فرشتے کھاتے تھے وہ کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈالتے، فرمایا میری بیٹی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا میری بیٹی اپنا سر ڈھانپ لو، اپنا جسم ڈھانپ لو۔ اس کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی محمد عربی یہ بات میری سمجھ سے مابرا ہے، آج تک میرے سر پہ چادر اتنی محبت سے میرے سگے باپ نے نہیں رکھی، آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے ہیں۔ امام الانبیاء کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، فرمایا تو سن، تو ابھی مصطفیٰ کی شریعت سے آچنا نہیں ہے۔ فرمایا میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ فرمایا تو ابھی میرے دین سے آچنا نہیں، بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹی ہو، جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا، دل اتنا تڑپا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی۔ آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں نے سر تو کیا جسم ننگے کر لیے، مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ جو غاروں میں روئے، جو جنگلوں میں روئے، جو ساری رات تڑپے، تبرمت قدم آؤ، صحابہ کہتے ہیں قدم پھٹ جاتے تھے حضور کے، اتنے لمبے قیام ہوتے، اتنے لمبے رکوع ہوتے، اور جب ساری رات جاگنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو اپنی ذات کی بات نہ کرتے، ہماری بخشش مانگتے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جسے میرے غم نے گلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا۔ حضرت بھی اشارہ کر رہے تھے، مجھ سے پہلے جو خطاب فرما رہے تھے،
اب قبلہ بتا رہے سیدنا صدیق اکبر گئے نا حضور کی بارگاہ میں تو چہرہ اقدس کو دیکھا تو رونے لگ گئے. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر کیوں روئے؟ عرض کی اللہ کے حبیب ابھی 2-4 دن پہلے تو چہرے پر جوانی تھی، اچانک بڑھاپا کیسے آ گیا؟ امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے. فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و خواتها، ابو بکر تو نے ٹھیک پہچانا ہے، یہ چند دن پہلے مجھ پر قرآن پاک کی سورت ہود اتری ہے اور اس جیسی 2-4 سورتیں اتری ہیں جن میں اللہ نے گناہگاروں کے عذاب کا ذکر کیا. فرمایا جب سے وہ سورتیں اتری ہیں امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور ہمارا غم ہمارے رسول پر وقت سے پہلے بڑھاپا لے آیا، اور جن کے لیے آیتیں اتری ہیں وہ ٹس سے مت نہیں ہو رہا ہے. کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی سجاوٹوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد زندہ آباد. میں تیرے مزار کی جالیوں کی سجاوٹوں میں لگا رہا اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. میرے مہربان تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے ادا کروں. میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا. اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں، آؤ حضور کی شریعت کی طرف، آؤ دہلیز مصطفیٰ کی طرف. تمہارا معیار کوئی فلمی ناگن نہیں، رسول اللہ کی راحت جہاں فاطمہ زہرا ہیں، عائشہ صدیقہ ہیں. اپنے مقام کو پہچانو. ہم نے گھروں کی ترتیب بدل دی جو حضور بتا کر گئے. ہم نے شریعت کے حکام کی طرف پشت کر لی جو حضور بتا کر گئے. اس لیے ذلت کے آج اس درجے پہ آگے رہے. امام الانبیاء کے غلاموں، ٹوپی سر کے لیے ہوتی ہے اور جوتی پاؤں کے لیے. اب اگر کوئی کہے کہ میں جوتی سر پہ پہنوں گا ٹوپی پاؤں میں تو جنگ ہسائی کا سامان کرے گا نا، دیوانہ کہلائے گا. کہ جو چیز جہاں رکھنے کے قابل تھی وہاں رکھی جائے. اس طرح ماں بہنوں بیٹیوں اور جوانوں بزرگوں ایک ترتیب بنا لو اپنی زندگی جو حضور بتا کر گئے. اس ترتیب کو ہم نے بدلا ہے جس سے ذلتیں اس لیے مقدر ہو گئے. ترتیب کیا ہے؟ یہ پیغام ہے مردوں اور عورتوں کے لیے کہ تمام عورتیں خامدوں کے پیچھے چلیں. اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتی، اگر اسی دنیا میں گھر کو جنت بنانا چاہتی ہو تو پھر یہ ترتیب بناؤ، تمام عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلے اور تمام خامد میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلے. یہ نہیں کہ عورت غریب تو خامد کے پیچھے چلے اور خامد کسی اور ڈائن کے پیچھے چلے، کسی اور چڑیل کے پیچھے چلے. نہیں، ترتیب یہ بناؤ تمام عورتیں اپنے خامد کے پیچھے چلیں اور تمام خامد میرے رسول کے پیچھے چلے. پھر اسی دنیا میں دیکھو گے گھر جنت بن جائے گا. لیکن ہم نے ترتیب بدل دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جوان صحابی تھے، انہوں نے بزنس مین تھے، کہیں دور جانا تھا 1-2 مہینے کے لیے. اپنی جوان بیوی کو انہوں نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں 1-2 مہینوں کے لیے، تو ضروریات زندگی کا جو سامان ہے نا وہ سب میں نے گھر میں ڈھیر لگا دیا. میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے گھر سے باہر نہیں جانا. میں یہ حکم دے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا میرے سرتاج میں وعدہ کرتی ہوں جب آپ نے زندگی کی ہر ضرورت میرے قدموں میں لا کے رکھ دی، سارا سامان رکھ دیا ضرورت کا، مجھے کیا ضرورت ہے میں گھر سے نکلوں؟ میں وعدہ کرتی ہوں گھر سے نہیں نکلوں گی. یہ وعدہ لے کر اور حکم دے کر وہ چلے گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس کے میکے سے پیغام آیا کہ تیرا بوڑھا باپ مرنے والا ہے.
حکیموں نے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ اس لیے آخری بار نہ اپنے باپ سے آ کے ملاقات کر لو۔ اب ماں بہنوں بیٹیوں سوچو، آج کے دور کی کوئی عورت ہوتی پوچھتی خامد سے یا پوچھتی کہیں سے، بھاگتی گھر کی طرف کہ میرا باپ مرنے والا ہے۔ اس نے جو پیغامبر آیا تھا اسے کہا میں پہلے اپنے نبی سے مشورہ لوں گی۔ پیغام بھیجا حضور کی طرف، میرے آقا میرے خامد کا حکم تھا کچھ بھی ہو جائے گھر سے نہیں نکلنا ہے، لیکن اب میکے سے پیغام آیا ہے کہ میرا بوڑھا باپ مرنے والا ہے، تو کیا میں بوڑھے باپ کی زیارت کو جا سکتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے پیغام بھیجا، فرمایا میری بیٹی اگر اپنے نبی سے مشورہ لے رہی ہے تو اطیعی زوجک، اپنے خامد کی مان مت جا۔ خامد کی مان مت جا۔ اس نے پیغمبر کو واپس بھیج دی، اس نے کہا میں نہیں آؤں گی، میرے خامد کا حکم تھا کچھ بھی ہو جائے گھر سے نہیں نکلنا ہے، میں نہیں آتی۔ وہ خالی واپس پلٹا۔ دوسرے دن پیغام آ گیا، چند دنوں بعد یا اسی دن دوسرے دن آیا کہ تیرا باپ مر گیا ہے، اب وہ چہرہ خاک میں ہمیشہ کے لیے چھپنے والا ہے، جس کی زیارت سے مقبول حج کا ثواب ملتا۔ آؤ مرے ہوئے باپ کی میت تو دیکھ لو نا۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا میں پہلے اپنے نبی سے مشورہ لوں گی، اپنے آقا سے پوچھوں گی۔ پیغام بھیجا حضور کی طرف، امام الانبیاء نے جواب بھیجا، فرمایا بیٹی اگر اپنے نبی سے مشورہ لے رہی ہے تو اطیع زوجک، مت جا اپنے خامد کی مان۔ خامد کا مقام سمجھو میری ماں بہنوں بیٹیوں، اور اپنا مقام پہچانو۔ اس نے بندہ واپس بھیج دیا، کہا میں نہیں آتی، باپ مر چکا ہے، منہ دیکھنے بھی نہیں گئے کہ خامد کا حکم تھا گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ جب اس کے باپ کو دفنا چکے نا جنازہ پڑھا کے، پہلے تو وہ پیغام بھیجتی تھی حضور کی طرف، اب میرے نبی نے پیغام بھیجا اس کی طرف۔ فرمایا اس میری بیٹی کو خوشخبری دو جس نے خامد کی مانی ہے کہ ان اللہ غفر لابیہا باطاعتہا لزوجہا، اے میری بیٹی خوشخبری سن کہ تیری خامد کی اطاعت کی وجہ سے میرے رب نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، حق چار یار، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، فقتلوہ۔ تو یہ ترتیب بنا لو گھروں کی کہ عورتیں خامدوں کے پیچھے چلیں اور سارے خامد میرے حضور کے پیچھے چلیں، گھر جنت بن جائے۔ صرف ایک باپ کی بخشش نہیں، اگر گھر کی خواتین چاہیں تو پورے خاندان کی بخشش کرا سکتی۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلو اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں بن جاؤ۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے اور ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اور جس نے حضور سے وفا کی ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ نے ہمیں وہ بندہ دکھایا ہے۔ آج بھی جو حضور سے وفا کر رہے، فیضان گنبد خضرا بند نہیں ہوا، آج بھی مدینے سے دیگ آتی ہے ان کے لیے جو وفا کرتے ہیں، ٹانگیں نہ ہوں پھر بھی وفا کرتے ہیں، ویل چیئر پہ ہوں پھر بھی وفا کرتے ہیں، مارے کھائیں پھر بھی وفا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، نعرہ رسالت۔ یہ استقامت ہے جس کی حضرت بات کر رہے تھے، یہ وفا ہے کملی والے کے ساتھ، گھر لٹ جائے پھر بھی وفادار ہیں، ٹانگیں نہ رہے پھر بھی وفا کرتے ہیں، لاٹھیاں برسے
اوپر کی بلڈنگ سے گھسیٹ کر نیچے گرائے جائیں پھر بھی وفا کرتے ہیں، بچے جیل کی کوٹھڑیوں میں جائیں پھر بھی وفا کرتے ہیں، کان کنوں کے سینے گولیوں سے چھلنی ہو جائیں پھر بھی وفا کرتے ہیں، پوری دنیا کی طاقتیں لگ گئیں اس کو گرانے کے لیے، اس کو خریدنے کے لیے، نہ وہ جھکا ہے نہ وہ بکا ہے، اور منظر کیا بنا؟ مدینے سے خیرات ملی ہے۔ میں آج بھی ان طاغوتی طاقتوں کو کہتا ہوں جو اس مرد قلندر کو جھکانا چاہتے تھے یا مٹانا چاہتے تھے، تم سارے آ جاؤ، وزیروں بادشاہوں آ جاؤ، تم کسی میدان میں امیر المجاہدین کی صرف جوتی لے کے آتا ہوں، تم خود آؤ میں امیر المجاہدین کا جوتا لاتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں تمہاری اوقات سمجھ میں آ جائے گی اور تم جوتوں میں ڈوب جاؤ گے، اس کا جوتا بھی پھولوں میں ڈوب جائے گا۔ ایک طرف طاغوتی طاقتیں تھیں، ایک طرف ظالم حکمران تھے، ایک طرف ان کا ظلم و ستم تھا۔ اتنی شیلنگ آج تک کسی پارٹی کے کارکنوں پہ نہیں ہوئی جتنی ان عاشقوں پہ ہوئی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اس تحریک کو دبانے اور مٹانے کی ہر ممکن کوشش ہوئی، مگر دنیا نے دیکھا جن کی خیرات مدینے سے آتی ہے وہ امیر المجاہدین، جب ممبر پہ بولتے تھے تو امیر المجاہدین نظر آتے تھے، اور جب جنازہ اٹھا ہے تو امیر المومنین لگ رہے تھے۔ ہم نے بڑی بڑی امیروں کی میتیں دیکھی، ڈاکٹر دیکھے، انجینئر مرتے ہوئے دیکھے، جرنل مرے ہوئے دیکھے، کچھ وقت بعد نا ناک میں روئی ٹھوس دی جاتی ہے چونکہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، منہ باندھ دیا جاتا ہے کپڑے کے ساتھ چونکہ یہاں سے رال ٹپکنے لگ جاتی، گندی رطوبت نکلتی ہے منہ سے، لاش اکڑ جاتی ہے، رنگت بدل جاتی ہے، ڈاکٹر دیکھے، جرنل دیکھے، وزیر دیکھے، ناک میں روئی ڈالی جاتی ہے۔ وہ جس نے یار کے لیے مارے کھائی تھی اس کی میت بھی 3 دن پڑی رہی ہے، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی تھی، نہ چہرہ باندھا گیا تھا، نہ رنگت بدلی ہے، نہ میت اکڑی ہے، اور تیسرے دن جنازہ اٹھا، دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی، آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور مدینے سے آواز آ رہی تھی، دیکھو دیکھو میرے عاشق کے چہرے کی طرف، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں میرا پیغام ہے، فتنوں کے اس دور میں، بے غیرتی کے دور میں، دینی بے حسی کے دور میں، اس قافلہ عشق و مستی میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کا رخ سیدھا گنبد خضرا کی طرف۔ یہ وقت گزر گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا، زندگی 4 دن کی امانت۔ میں شکر گزار ہوں اپنے معزز میزبانوں کا کہ جنہوں نے اتنی پاکیزہ اور عظمت والی جگہ پہ اس حقیر کو حاضری کا شرف بخشا اور آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پورے اسماء گرامی سے چونکہ واقف نہیں ہوں تو صاحب عرس کا ذکر خیر اپنے بھائی انجم صاحب سے سنا، بہت بڑی شخصیت، عظمت کردار کی حامل شخصیت گزری،
اللہ رب العزت ان کے روحانی فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سامعین گرامی قدر، ایک اعلان سماعت فرما لیں. 18 اور 19